اواخر 1930 میں کرنال میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ضلع حصار میں پائی. سیاسیات اور علوم اسلامیہ میں اعلیٰ تعلیم کے بعد صحافت کی راہ پرخار اختیار کی. اردو ڈائجسٹ جاری کیا. انٹرویو میں الطاف حسن قریشی نے ایک منفرد اسلوب دریافت کیا. اردو ڈائجسٹ کی بے پناہ مقبولیت نے انہیں ایک مدیر سے بڑھ کر سیاست کے نقش گر کا کردار سونپا. جرائد کی صحافت کے کوہ کن ٹھہرے. اسی سوز و ساز میں بھٹو حکومت اور ضیاء آمریت کے ادوار میں قید جھیلی. افغان جنگ نے توسن خیال کو تعاون کی مہمیز دی. ضیاء الحق کا قرب نصیب ہوا اور شماتت ہمسایہ بھی. متعدد اہم تصانیف کے خالق ہیں. وسیع مشاہدہ اپنی روشنی کا اتباع اور نبض سیاست پر دست باخبر. یہ ہیں ہمارے الطاف حسن قریشی. آداب خواتین و حضرات، پروگرام سادرنگ میں ہم محترم جناب الطاف حسن قریشی صاحب کے ساتھ گفتگو کا دوسرا حصہ آج کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو جو پہلی قسط تھی اس گفتگو کی پسند آئی ہوگی، اور شفقت ہے جناب الطاف حسن قریشی صاحب کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اسی پروگرام میں اپنی گفتگو کو آگے ہمیں چلانے کا اور اسے آگے بڑھانے کا موقع عنایت فرمایا. سر آپ کا بے حد شکریہ. سر ایک سوال، جی، آپ نے سلمان دیمرل کا جو ٹرکی کے پرائم منسٹر تھے انٹرویو کیا. جی، اچھا، اس میں ایک جملہ آ گیا تھا کہ چیکوسلواکیہ پہ رشین اٹیک کا، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کہیں نہ کہیں اگست 69 کے بعد کیا ہوا انٹرویو ہے، گویا یحییٰ خان کا دور ہوگا. اس میں ایک جملہ کتاب میں چھپ گیا ہے سلمان صاحب کا کہا ہوا، جی، جو ترکی کے مدبر تھے، کہ فوجی حکومت جہاں آتی ہے وہاں تباہی بھی ساتھ لاتی ہے. جی. یہ چھپ گیا تھا اس زمانے میں، اور اس پہ کیا رد عمل کوئی آپ کو یاد ہو؟ یہ انٹرویو جو ہے، یہ اس وقت ایوب خان جو تھے وہ ہمارے صدر تھے، اور بلکہ پھر انٹرویو کے بعد ایک RCD کی میٹنگ ہوئی، جی، غالباً جنوری میں ہوئی یا 69 میں. اس میں یہ ملے آپس میں، اور وہاں اس میں میرے اس انٹرویو کا ذکر بھی آیا. اچھا، یہ دلچسپ بات ہے. یہ دلچسپ بات ہے. جی. اور یہ سارا انٹرویو جو تھا، جو اس کا مقصد تھا میرا، وہ پڑھنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ جن بنیادوں پر یا جن جوازات پر، جن بہانوں کے پر ایوب خان نے جمہوریت کے خاتمے اور آزادی صحافت کے خاتمے کے دلائل دیے تھے، جی، وہ تمام دلائل جو ہیں وہ ڈیمرل کی زبان سے سب کے سب منہدم کروائے جائیں، اور یہ بتایا جائے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. صحیح، اور ڈیمولش کر دیا جائے اس نیریٹو کو. ہاں، تو چنانچہ وہ سارے سوالات کہ جی یہ تو جمہوریت تو عوام کی ہوتی نہیں ہے، یہ اخبار والے تو انتشاری پھیلاتے ہیں قوم کے اندر، اور یہ تو سارا یہ ہوتا ہے، اور یہ گرم علاقوں کے تو ہے ہی نہیں. یہ تو ہے ہی نہیں. تو ان سب میں نے وہ سارے سوالات جنرل سے کیے، اور انہوں نے بڑے تفصیل سے جواب دیا، اور وہ جواب دیا جو ایک پولیٹیشین کو دینا چاہیے تھا. زبردست. الطاف صاحب، آپ تو بڑے خطرناک آدمی ہیں. گویا آپ نے انٹرویو کیا کیا، یہ تو منصور حلاج کی ربائی کا معاملہ ہے. اور اورنگزیب عالمگیر سے کسی نے پوچھا کہ تم اس کے اتنے مخالف کیوں ہو؟ اس نے کہا بظاہر تو یہ 4 مصروں کی ربائی کہتا ہے، دراصل میری گردن کاٹتا ہے. ایک قصہ اس پہ بھی ہو جائے کہ جب الطاف بھائی جی، ملٹری آپریشن شروع ہوا مارچ 71 میں، جی، ہمارے ہم وطنوں پہ، وہ ہمارے ملک کا حصہ تھے، وہ ہمارے جس اجتماعی کا حصہ تھے، کیا ہمارے ملک کی صحافت نے اور رائے عامہ نے اور عوام نے اس پہ وہ رد عمل دیا جو انہیں دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ وہ جو سن 71 کا جو آپریشن تھا، وہ تو ظاہر بات ہے
کہ وہ ہماری جو سیاست کی ناکامی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو عسکری قیادت تھی اس کی بھی ناکامی تھی. بجا فرمایا. لیکن واقعات کچھ اس طرح آپس میں گڑبڑ ہو گئے تھے. مثال کے طور پر میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے امیر ڈھاکہ میں جو تھے خرم جاہ مرادی. خرم جاہ مراد صاحب تو کم عمر تھے اس وقت. جی اس وقت تو کم عمر تھے، طلبہ سیاست نہیں، کرتے. خرم جاہ مراد جب میں گیا 64 میں تو وہاں جماعت اسلامی کے امیر تھے وہ ڈھاکہ کے. صحیح. اس کے بعد وہ وہاں 7-8 سال رہے وہاں. صحیح. اور وہ میرے خیال میں جب یہ آبادی کے، اور وہ بھی میرے خیال میں وہ بھی بنے، وہ بھی فوجی قیدی بنے. جی ہاں، اور پی او وہاں سے آئے ڈبلیو. وہ. یس، ہی واز ون آف دی اچھا، پی او ان کے ڈبلیو. دیکھیے نا، اب وہ بہت یعنی فوج کے بارے میں جو نقطہ نگاہ ہے مختلف لوگوں کا، جی. ان کا نقطہ نگاہ یہ تھا، انہوں نے بیان کیا اپنے مضمون میں کہ بات یہ ہے کہ جو سن 70 کے انتخابات تھے اس میں سیاسی طور پر پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. مشرقی پاکستان کا کوئی آدمی مغربی پاکستان کی اسمبلی میں کامیاب نہیں ہوا. صحیح. مغربی پاکستان کا کوئی آدمی ادھر کامیاب وہاں نہیں ہوا. ادھر ایک اور مجھے یاد ہے کہ یہ بات بھی میں ذکر اس کے ساتھ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ انتخابات ہو رہے تھے سن 70 کے، جی. تو میں اس وقت کراچی میں یہ جسارت کا ایڈیٹر تھا، میں وہاں قیام پذیر تھا. لیکن میں ووٹ ڈالنے کے لیے خاص طور سے لاہور آیا. جی. لاہور آنے کے بعد جو میں نے دیکھا کہ کس طرح سے ووٹ ڈل رہے ہیں تو میں بہت پریشان بھی ہوا اور مجھے بہت تکلیف بھی ہوئی کہ یہ تو سارا کام غلط ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کو تو یاد ہوگا کہ آئیڈینٹی کارڈ بھی نہیں تھے. بالکل نہیں تھے سر. اور تصویروں کی اور خواتین کی تصویروں کا بھی کوئی نہیں تھا. کوئی تصور نہیں تھا. میں نے خواتین کو اس دن ایک بس میں بیٹھے ایک جگہ ووٹ ڈالتے، وہاں سے فارغ ہو کر دوسرے پر جاتے، وہاں ووٹ، یعنی 3 گھنٹے میں انہوں نے 7 جگہ پر ووٹ ڈالے انہیں عورتوں نے. کوئی ان کو روکنے والے نہیں تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 14 سال 15 سال کے بچے وہ ووٹ ڈال رہے ہیں، حالانکہ اس وقت 21 سال عمر تھی ووٹ ڈالنے والے. جی ہاں. جی ہاں. یعنی ایک ایسی اندھیر بچا ہوا تھا جو میں نے اس وقت دیکھا. چنانچہ دیکھنے کے بعد میرے ساتھ شاید 2-3 صحافی اور بھی تھے. ہم اس کے بعد پھر مولانا مودودی صاحب سے ملنے ان کی قابت گاہ پر گئے. جی. یہ مجھے ان کا منظر آج تک بھولتا نہیں ہے. جب ہم گئے میرے خیال میں 3 بجے کا وقت ہوگا. رائٹ. تو مولانا یعنی اپنی عادت کے خلاف وہ اکثر اپنے جو ان کا لائبریری تھی وہی لوگوں سے ملتے تھے، وہی بیٹھتے تھے. لیکن اس دن وہ اپنے برآمدے میں کھڑے ہوئے تھے. تو جب ہم گئے اور ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ہم دیکھ کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا الطاف صاحب ہمیں ہر طرف سے یہی خبریں آ رہی ہیں، مشرقی پاکستان سے بھی یہی آ رہی ہے اور مغربی پاکستان سے بھی یہی آ رہی ہے. مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ 2 علاقائی جماعتیں جذبات کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کر کے اور بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے یہ انتخابات میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان قائم نہیں رہے گا. یہ 3-4 بجے کے قریب اس دن انہوں نے مولانا نے، اور میں نے ان کو پہلی دفعہ پورا بدن ان کا کانپ رہا تھا اور دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ اس پاکستان کو بہتر. یہ صورتحال تھی. اب اس صورتحال میں بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو گئی. جی. اب یہ ہمارے جو تھے جن کا میں ابھی ذکر ہم لے رہا تھا آپ کو، یہ بہت سمجھدار انجینئر تھے یہ. تو میں ان کی رائے بتاؤں. یہ مطلب یہ سارا گڑبڑ ہو گیا نا، یہ سارا اب یہ انتخابات 70 کے اس میں جو دھاندلی ہوئی اس کی وجہ سے ان انتخابات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی میرے نزدیک. تو خود یعنی وہ جو تھے ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے جن کو بھگتی باہنی جو تھی وہ قتل کرنے کے بعد یہ سمجھ کر پھینک گئی تھی کہ یہ مر گئے. جی. جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی تھی، وہ سانس لے رہے تھے، کسی نے ان کو دیکھ لیا، وہاں سے اٹھا کے لے گئے
اس کے بعد ہسپتال لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی. انہوں نے کتاب لکھی انگریزی میں، اب اردو میں، اس کا نام ہے شکست آرزو. اس میں انہوں نے لکھا کہ جس صبح کو انتخابات ہونے والے تھے، اس کی شام کو ڈھاکہ میں عوامی لیگ نے اپنے تمام مخالفین کے جو کیمپ تھے وہ اکھاڑ دیے. جی ہاں، تاریخ کا حصہ ہے. تمام، اور کہتے تھے پورے مشرقی پاکستان سے بھی یہی رپورٹ ہے، جلسہ بھی نہیں کرنے دیا. جلسے بھی نہیں کرتے. جی ہاں. تو ایسے انتخابات کو اب کیا اس کا تقدس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اب یہ چیزیں گڑبڑ ہو گئی نا. تو اس وجہ سے ان کی یہ رائے تھی، رائے بتاتا ہوں اس کا رائے تھی کہ دیکھیے انتخابات میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. فوج نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان 2 حصوں کو اکٹھا رکھا جائے، مگر کچھ اپنی غلطیوں سے، کچھ باہر کی جو ہوئی ہے، ایگریشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو گئے اور پاکستان ٹوٹ گیا. یعنی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انہوں نے جو ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان 2 حصوں کو اکٹھا رکھا جائے. یعنی ایک یہ نقطہ لگا ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ مفتی باہری جو تھی وہ انڈیا کا ایک آرم فورسز تھی، انہوں نے آ کر اس پورے علاقے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر آرمی نے وہاں کی کچھ عوام سے مل کر ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ فوج نے جو مشرقی پاکستان تھوڑے لوگ تھے ان پہ بہت ظلم ڈھایا. حالانکہ میرا خیال، کیونکہ میں مشرقی پاس بہت جاتا رہا ہوں، جی جی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں آخری وقت گیا جب اکتوبر کا مہینہ تھا. یہ اکتوبر کا وہ آخری مہینہ تھا، اور جب آخری فلائٹ آئی اس کے بعد پھر ہم وہاں سے آئے کولمبو سے ہو کے، لمبا راستہ سری لنکا کے راستے آنا پڑا. سری لنکا سے. تو میں نے وہاں دیکھا، یہ ٹھیک ہے کہ وہاں کی جو فوجی قیادت اس وقت تھی، جس میں ہمارے نیازی صاحب جی جی، اس کی قیادت کر رہے تھے، وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بہت ہی گھٹیا انسان تھے. یعنی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جب میں آخری بار ان سے ملنے گیا اکتوبر کے مہینے میں، تو اس وقت بھی وہ مجلس میں بیٹھ کر اتنے گندے لطیفے سنا رہے تھے کہ مجھے شرم بھی آئی اور مجھے ڈر بھی لگا کہ اللہ کا عذاب اب نازل ہونے والا ہے. یعنی یہ ان کی کیفیت تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے ساری فوج جو ہے وہ تو آپ نے بارڈر پر لگا دی ہے. جی ہاں، تو اور بارڈر کے درمیان بھی بڑے بڑے فاصلے ہیں، گیپس ہیں. دشمن اس میں سے نکل آئے گے تو آپ کیسے کریں گے کیا؟ میں نے کہا صاحب آپ تو صحافی ہیں، آپ کو فوجی معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہم ایک ایک چپے کی حفاظت کریں گے. ہم نے چین سے بات کر لی ہے، ہم آسام کے راستے سے چین کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے. یعنی ایسی فضول باتیں، ایسی ہوائی باتیں. لیکن اس میں اچھے لوگ بھی تھے، جیسے عمراؤ خان جیسا آدمی، راجہ خادم تھے، یعقوب علی خان صاحب تھے، اجمل احسن صاحب تھے، اور ہمارے بہادر جوان تھے. اچھا، جو آپ نے فرمایا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ آپ نے بجا فرمایا، یہ ایک نقطہ نظر ہے. اس پہ میرے 2 ذیلی سوال ہیں سرکار. ایک تو یہ کہ دیکھیے ایوب خان کے خلاف تحریک کا کیف و کم کچھ بھی ہو، بنیادی مطالبہ تو یہ تھا نا کہ عوام کو اپنے حکمران چننے کا موقع ملنا چاہیے. اور یہ انتخابات نگرانی میں تو یحییٰ خان صاحب کی ہو رہے تھے نا. جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی یہاں کیا ہو رہا تھا اور ادھر کیا ہو رہا تھا، ان انتخابات میں جو اس کا نتیجہ آیا تھا اس کی ذمہ داری تو یحییٰ خان صاحب پہ آتی تھی. تو کیا یہ کہیں لکھا تھا کہ مغربی پاکستان مستقل مشرقی پاکستان پہ حکومت کرتا رہے گا؟ ان کی اکثریت تھی، ان کو حکومت دے دینی چاہیے تھی. سر، جو بندہ فاطمہ جناح کے پیروں میں بیٹھتا تھا، جس نے 54 میں جو ہے وہ انتخابی عمل میں حصہ لیا، جو سہروردی کا پروردہ تھا، اسے پورے پاکستان کا وزیر اعظم بننا زیادہ قبول ہوتا یا آدھے پاکستان کا 56% کا؟ آخر وہ بھی کارکن تھا تحریک پاکستان کا. جو مجیب الرحمان جو تھا، جو اس کی شخصیت تھی، جو اس کا ماضی تھا، وہ بھی بہت یعنی غور طلب بھی ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے. یعنی ایسا شخص جس نے 46 کے انتخابات میں مسلم لیگ کے لیے جان ڈالی تھی. جی ہاں. اور ان کی کوششوں سے، ان نوجوانوں کی کوششوں سے
وہاں وہ واحد مسلم اکثریتی صوبہ تھا جہاں مسلم لیگ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے بعد واقعات، حالات، اس کا جبر اور بے شمار چیزیں، پھر اپنے اندر کا، پھر باہر، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی اور حسن ظن سے کام لیتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ مجیب الرحمن خود اپنے جو لوگ تھے، جن کے اس کے آس پاس لوگ تھے جن پر ان کا بڑا اعتبار تھا، جی ان کے اندر وہ محصور ہو گئے تھے، جی ہاں، اور ان کی اپنی جو طاقت تھی وہ بھی وہ نہیں رہی تھی جو بظاہر نظر فیصلہ کرنے کی وہ نہیں رہی تھی۔ وہ نہیں رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ گرفتار کر کے یہاں مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان لائے گئے، پاکستان لائے، تو وہ جو تھے ہمارے اے کے بروئی صاحب، جی جی ان کے وکیل صفائی مقرر ہوئے۔ جی ہاں، ہمارے بروئی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے، صحیح، اور میں نے ان کے انٹرویو بھی لیا، ویسے مجھے وہ بہت پسند بھی بہت کرتے تھے، ان کی محبت تھی، کہنے کہ بیٹا آپ سے بات ہی سچے سچی بات بتاتا ہوں، آپ سے تو چھپانا کچھ نہیں ہے، کہ میں تو مجیب الرحمن کی باتوں سے پوری طرح مطمئن ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی مجھ سے پاکستان کے بارے میں لکھوانا چاہتے ہیں جی میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اور جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں کہ معاملات کس طرح مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے چلیں، میں اس میں بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، یہ بلوہی صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی جی لیکن مجھے یہ مغربی جو پاکستان کے جو حکمران ہیں، مجھے ان کی نیتوں پر شبہ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ معاملات طے ہوں اور پاکستان ایک رہے۔ یہ اے کے بروئی صاحب، اور اے کے بروئی صاحب اسکالر بھی تھے، آدمی تھے، معتبر تھے، اسکالر تھے، اور وہ جورسٹ تھے، وکیل سے بڑا۔ ذرا سا ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جی ان دنوں میں جب یہ سب معاملات چل رہے تھے سر، اردو ڈائجسٹ کا ایک ذیلی پرچہ آیا، ہفت روزہ زندگی، جی اس کے مدیر مجیب الرحمن شامی صاحب، جی یہ تراشیدہ ہیرا آپ نے کیسے دریافت کیا؟ دریافت کا یہ تھا، اصل میں وہ اس میں لکھتے تھے نا اخبار جہاں میں، جی ہاں، تو وہاں ان کو میں پڑھتا تھا، کراچی میں تھے نا، وہاں سے میں پڑھتا تھا، تو مجھے ان کی تحریر پسند آئی۔ صحیح، میرے ان سے پہلا کوئی تعلق نہیں تھا، مجھے تو ان کی تحریروں سے تعلق ہوا، چنانچہ پھر میں کراچی گیا، اچھا، اور میں ان سے ملا، میں نے ان کو بتایا کہ ہم اس طریقے سے ہفت روزہ نکالنا چاہتے ہیں، جی اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کی ہدایت کریں۔ صحیح، تو ظاہر بات ہے ان کے لیے جبا جبایا کام، اتنا بڑا رسالہ اس کے اندر وہ تھے، تو ان کو ایک تذبذب تو تھا، لیکن بعد میں پھر کیونکہ اس وقت ایک تحریک بھی چل رہی تھی کہ جو اسلامی ذہن رکھنے والے ہیں ان کے اپنے ہفت روزے ہونے چاہیے، روزنامے ہونے چاہیے، تو ہمارا ماہنامہ تو تھا، اس کا تجربہ بھی بڑا کامیاب رہا تھا، اللہ کے فضل سے بہت پڑھا بھی جاتا تھا، تو پھر ہم نے کہا کہ ایک ہفت روزہ بھی نکالیں گے، پھر اسی پر ذہن میں تھا کہ ایک روزنامہ بھی نکالیں گے، چنانچہ پھر ہم ان سے بات کی، تو یہ پھر راضی ہو گئے، راضی ہونے کے بعد پھر یہ آ گئے، پھر آنے کے بعد انہوں نے کام کیا، ثابت بھی کیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بیچارے مدیر بننے آئے تھے، اور پہلے سے بھی ان کا یہی مرتبہ تھا، تو یہ آپ دونوں بھائی، میں حسین نقی اور اس کے قادر صاحب کے صاحبزادے کے، ان کو لے کے جیل پہنچ گئے، یہ کیسے ہوا؟ نہیں سیف، وہ تو یہ ہوا کہ چونکہ ہم 5 آدمی اکٹھے گرفتار ہوئے تھے، جی، تو ظاہر بات ہے وہ پھر ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ وجہ کیا بنی تھی؟ آپ نے کیا تھا؟ نہیں، ہم نے تو اردو ڈائجسٹ میں جو مضامین لکھے، جی، اور انہوں نے اس میں پنجاب پیچ میں جو مضامین لکھے، بھٹو صاحب اس پہ ناراض تھے، جی، تو سب سے پہلے جب وہ آئے میرے خیال میں تو 4 تاریخ کو یا 5 اپریل کو انہوں نے ہم تینوں کو گرفتار کیا، جی، اور ہم پر الزام لگا وہ جو ہوتا ہے غداری کا، کہ بھی ہم نے حکومت کے خلاف، حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے۔ 72 میں آتے ہی آنے کے 2-3 مہینے کے بعد، جی بالکل، اور 2 دن بعد پھر انہوں نے پنجاب پر سے وہ بہت ناراض تھا، لیکن پنجاب پر جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا پرچہ تھا۔ جی ہاں، پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کو آرگن تو نہیں تھا لیکن حامی تھا، بہت حامی تھا، اور بہت حامی تھا، لیکن بعد میں ان کی آپس میں تعلقات کشیدہ ہو گئے، اور انہوں نے بڑے سخت مضامین لکھنے شروع کیے۔ ہم تو اپنے حدود میں لے کے لکھتے تھے نا، جی جی، اخلاقی حدود میں رہ کر، اور وہ بہت سخت زبان استعمال کرتے، بڑے ناراض تھے بھٹو صاحب، تو جو ہی انہوں نے ہمیں گرفتار کیا، 2 دن کے بعد ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا
کہ بائیں بازو بھی گرسا ہو گیا، دائیں بازو بھی گرسا ہو گیا، اور دونوں اکٹھے ہو گئے کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ ایک مشترک جدوجہد تھی۔ چنانچہ پھر جو اس کی رد عمل آیا، مختلف سیاسی باتوں تو کیا بول بھی کیا، لیکن جو طلبہ تنظیمیں میدان میں آ گئیں، انہوں نے جو جلوس نکالے وہ کیا۔ لیکن یہاں یہ بات آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں بسم اللہ کہ فرمائیے۔ سی پی این ای جو ایڈیٹرز کی تنظیم تھی، جی ہاں، کونسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز، رائٹ، اس نے اس ہمارے 5 آدمیوں کی گرفتاری کا سرے سے کوئی نوٹس نہیں لیا، نہ کوئی قرارداد منظور کی، نہ کوئی مطالبہ کیا۔ البتہ مجید نظامی مرحوم جو اس وقت ایڈیٹر تھے نمایاں وقت کے، وہ ملے بھٹو صاحب سے، ان کے ساتھ وہ ڈائریکٹر جنرل اے پی پی بھی تھے، احمد بشیر صاحب۔ تو بھٹو صاحب نے خیر انہوں نے سخت بات کی ہوگی جس طرح وہ کرتے بات، انہوں نے کہا بھی آپ نے غلط کیا، اس کو چھوڑے، یہ کیا۔ تو بھٹو صاحب نے وہ سارا جو نزلہ تھا وہ احمد بشیر پر نکالا اور کہا یہ تو گورنمنٹ سروینٹ تھا، اس کو کیسے جرت ہوئی کہ صحافیوں کے حق میں بات کرنے کے لیے میرے پاس آئے۔ چنانچہ ان کو ملازمت سے علیحدہ کر دیا، اور وہ اتنا بہادر آدمی تھے، اور میں ان کی ہمیشہ ان کی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہیں کہیں ملازمت نہیں ملی، جی ہاں، لیکن نہ انہوں نے شکایت کی، نہ کبھی گلا کیا، اور ہمیشہ جب بھی ملے مسکراتے چہرے سے ملے، اور آزادی صحافت کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اصل میں عظیم آدمی تو اس سارے جو واقعہ ہوا ہے، اصل جو ہے اظہار اور قربانی وہ احمد بشیر صاحب نے دی تھی، جن کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کا یہ ان کا اسٹیچر تھا اور آپ کا ظرف ہے کہ آپ اس بات کو دستاویز فرما رہے ہیں۔ بہت بڑا کام بھٹو صاحب کے سامنے یہ بات کرنا جب وہ بالکل مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار تھے، وہ تو جس طرح پر تھے۔ ایک طالب علم کے طور پہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں جی الطاف بھائی، یہ فرمائیے کیا صحافی کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی غیر مشروط حمایت کرے؟ کیا کرنی چاہیے صحافت کا پیشہ؟ کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ آپ پہ ایک جو آپ سے زیادہ اتفاق نہیں کرتے ان حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے آپ، اور آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا، جو جواب فوجی عدالت کے سامنے شامی صاحب نے دیا، جو آپ دو سب احباب کا موقف تھا جو قید میں تھے، اس کے ہوتے ہوئے وہ مزاحمت آپ نے ضیاء الحق صاحب کو نہیں دی، حالانکہ ضیاء الحق صاحب نے آپ کو گرفتار بھی کیا۔ پہلے تو اس گرفتاری کا قصہ سنائیے، وہ کس خوشی میں گرفتار کیا؟ ضیاء الحق نے آپ کو کیوں گرفتار کیا؟ اسی سے تو اندازہ کیجیے کہ ہمارے مزاحمت کا مزاج کیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے، جی، یہ جب اقتدار میں آئے تو اس وقت ایک ہی بروئی صاحب ان کے بہت قریب تھے۔ جی ہاں، اصل میں بھٹو صاحب نے جس طرح حکومت کی، اس کے بعد فوری طور پر یہی لگتا تھا کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے ایک رحمت کا فرشتہ بن کر ان کے لیے آئے ہیں جن کو بہت عرصے سے عذاب ہو رہا تھا۔ تو خیر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھائی ان کا انٹرویو لو۔ انہیں پتہ تھا کہ میرے انٹرویو کی کیا قیمت ہے، میں نے ان کا بھی 2 انٹرویو لیے۔ اچھا وہ انٹرویو اب پتہ نہیں بلوئی صاحب نے ان کو اس طرح بریف کیا، یا وہ اردو ریاض کو پڑھتے آئے تھے، ان کے ذہن میں کوئی خاکہ تھا جی، میرے بارے میں، تو چنانچہ ان کے ساتھ بہت کھل کر باتیں ہوئی، صحیح، اور 5 گھنٹے کا انٹرویو ہوا۔ پھر وہ انٹرویو چھپ گیا۔ انٹرویو جب چھپ گیا تو اس میں میں نے ایک سوال ان سے یہ بھی پوچھا کہ پی ایل او والے یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اردو میں تھے جی، تو آپ نے پی ایل اے کے جو اہم جو کارکن تھے ان کی شہادت میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ بلیک فرائیڈے سپٹمبر 17، جو ستمبر میں ہوا ہے۔ بالکل بالکل، یہ سوال بھی میں نے کیا۔ جی، کل اس کو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو وہاں میں تو یہ حیثیت تھی اور میرا یہ تھا یہ۔ لیکن یہ سوال جو تھا یہ ان کے سے زیادہ ان کے جو سیکورٹی کے لوگ تھے نا،
ان کو یہ زیادہ سخت محسوس ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کو اس طرح سخت سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر میں کہا ٹھیک ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، سوالات جوابات سخت بھی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی مہینے کا جو اگلے مہینے جو میں نے اداریہ لکھا، جی. وہ جو ستمبر کا جو پرچہ آیا اس میں تو ظاہر بات ہے اس میں ان کی کچھ تعریف والی بھی کی تھی، کیونکہ ہم تو ڈسے ہوئے تھے نا بھٹو صاحب کے، جی. اس کی وجہ سے وہ بھی اچھے لگ رہے تھے. جی ہاں. کیونکہ وہ جو ایک لحاظ سے کوئی فطری بات ہے. فطری بات. بات. تو لیکن میں نے جو اکتوبر کا شمارہ آیا اس میں جو اداریہ لکھا، وہ اداریہ بہت زیادہ جو تھا وہ مسئلہ بن گیا فوج کے اندر. اس کا عنوان تو کچھ ایسا تھا کہ شیر اپنا شکار کسی اور کو نہیں دیتا. صحیح. میں نے کہا کہ بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گا، تو لگتا نہیں ہے کہ یہ انتخابات ہو جائیں گے، کیونکہ شیر اپنا شکار کرنے کے بعد کسی اور کے حوالے نہیں کرتا. اور پھر میں نے کہا یہ ہے کہ یہ ضیاء الحق صاحب بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن انہوں نے تو وہ اہم لوگ جو بھٹو حکومت کا جو سب ستون تھے ان کو اور مزید ترقی دے کر اور زیادہ اختیارات دے دیے ہیں. تو ان کے ذریعے ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ یہاں کوئی تبدیلی ہے؟ وہ بھی تو یوزفل لوگ ہوتے ہیں ہر حکومت کے لیے. تیسری بات یہ لکھی میں نے جو جس کا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، جی. لیکن ایک اصولی بات تھی صحیح. کہ اب یہ اب تک کا جو تجربہ ہے اس سے یہ لگا ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان بھی کامیاب ناکام ہوئے ہیں، ہمارے ہاں فوج بھی ناکام رہی ہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سینئر قیادت کی رہنمائی میں نوجوان آگے بڑھیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اب میں نے تو ایک جو اصولی بات تھی جی. وہ لکھ دی. اب اس وقت جو جنگ چل رہی تھی وہ جنرل چشتی میں اور ان کے درمیان چل رہی. بالکل یہ درست ہے. تو جب میں نے نوجوان لوگوں کا ذکر کیا تو کسی نے ان کی کان میں یہ بات ڈالی یا ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ جنرل چشتی کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو اکسا رہے ہیں کہ تم نوجوان ہو، تم آگے بڑھو اور تم ٹیک اوور. بیچ فیلو تھے ایک ہی وقت کے تھے. وہ کون سا کوئی ان کی عقل دار نہیں کر رہی تھی چیچی صاحب کی. چنانچہ ان تمام چیزوں کی وجہ پھر دوسرا ہمارے مخالفین تھے جی. جنہیں اس بات کا دکھ تھا کہ بھی میں نے انٹرویو لیا اور میں ان کے بہت قریب آ گیا، وہی چاہتے تھے ان کے اور میرے درمیان تعلقات خراب ہو. چنانچہ ان کے کالوں میں چیزیں لوگوں نے بھرنا شروع کی کہ دیکھیے جی انہوں نے تو آپ کو جنرل چشتی کو اکسا دیا ہے، آپ کے خلاف کھڑا کر دیا ہے. چنانچہ مجھے 20 اکتوبر کی رات 2 بجے گرفتار کر لیا گیا. ابھی تو پہلے والے 90 دن بھی مکمل نہیں ہوئے تھے. صحیح. تو جناب یہ قید اس کی طوالت کتنی تھی؟ چلتی رہی، 5-6 مہینے پڑتا رہا، پھر آگے کرتی رہی، پھر اس کو 6 مہینے تک میں رہا. لیکن دیکھیے نا ہماری تو جو ہماری طبیعت ہے، جس طرح ہماری طبیعت ہوئی، ہم نے تو اکتوبر کے مہینے میں وہ سب کچھ لکھ دیا جس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. صحیح. تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی ہم نے تو پوری رجسٹر دی. پھر اللہ بات ہے کہ حالات بھی ہوا، ہم چونکہ ڈسے ہوئے تھے، ہمیں تھوڑی سی آزادی ملی، اور ہم نے کوشش بھی کی کہ ان تعلقات کو عوام کے فائدے کے لیے استعمال کریں. یہ بھی ہم نے کوشش کی، جس کی کہانی ہم نے کبھی نہیں بتائی اور نہ کبھی بتانا چاہتا ہوں. ہم نے جو تعلقات تھے اپنا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. کوشش کی کہ ہماری وجہ سے کوئی وہ غلط فیصلہ کرنے والے تھے تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ مناسب نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے پھر روک دیا. ایسے کئی موقع آئے جس سے بہتری آئی، اور کئی جگہ پر وہ بہت ایکشن لینے والے تھے. ہم نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے. کیا کچھ تاریخ کے طالب علم کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب اندر سے یا داخلی طور پہ یا بدیہی طور پہ بھی ایسے جمہوریت پسند نہیں تھے؟ اگر ان کی جو انٹینشن ہے، ارادے ہیں، وہ ذرا بہتر ہوتے تو اس ملک کی تاریخ مختلف ہوتی. بھٹو صاحب کی تو جو مزاج تھا نا، یعنی وہ بہرحال انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی، جد و جہد کی، اس میں پھر غلط نعرے بھی لگائے، صحیح نعرے بھی لگائے، خدمت بھی کچھ ہوئی،
اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے. تو وہ جو ان کی کامیابی تھی وہ اصل میں کوئی مستقل سیاسی عمل کا نتیجہ نہیں تھی. وہ 6-7 سال تو ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے، ان کو مشورہ دیتے رہے کہ تمام ایس پیز کو اور ڈی سیز کو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر بنا لیں. یس. یعنی مطلب یہ ذہنی جو ان کی ساکھ تھی، اس ساکھ میں تو ایک عامل بیٹھا ہوا تھا جو تمام طاقت ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتا تھا. صحیح. چنانچہ انہوں نے 6-7-8 سال جو گزارے ایوب کے ساتھ گزارے، اس میں سارے کاموں میں شریک ہوئے، بلکہ آگے آگے رہے، اور بات چیزوں میں تو انہیں سمجھایا کہ یہ کام یوں بھی کیا جا سکتا ہے جو عاملانہ کام تھے. تو اس لیے مزاج کے اعتبار سے تو وہ وڈیرے ہی تھے. میں نے ان کا انٹرویو لیا جون 66 میں. جی ہاں بالکل ٹھیک. وہ انٹرویو جو تھا وہ کچھ تو میں نے ان کے گھر پر لیا، اور ابھی 15-20 منٹ کے ہوئے تھے تو ایوب خان نے ان کو بلا لیا، وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر وہ لاہور آ گئے شام کو، تو پھر میں نے بھی ان کے ساتھ سیٹ بک کروا لی، اور باقی انٹرویو جو تھا وہ جہاز میں ہوا. صحیح. 8 گھنٹہ جو بھی ملا وہ چھپ گیا. اب وہ جو چھپا وہ اتفاق کی بات ہے، اس میں بعض سوالات ایسے تھے جن میں روزناموں کو بہت دلچسپی تھی. تو پاکستان ٹائم نے اس دن، وہ میرے ہمارے پہلے بھی انٹرویو کے ایبسٹریکٹ چھاپتے رہتے تھے اور اخبار بھی چھاپتے رہتے، لیکن اس دن انہوں نے یہ کیا کہ پہلے فرنٹ پیج پر، جو مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے 8 کالمی سرخی لگائی اس کے انٹرویو کی جو بھٹو صاحب نے وہاں باتیں کی تھی، اور پورا صفحہ انہوں نے، پہلا صفحہ جو تھا وہ اس انٹرویو کی. اور پاکستان ٹائم اس زمانے میں ملٹری میں، سول بیوروکریسی میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا تھا. صحیح. تو 1 جون کو یہ واقعہ ہوا 1966 کو، اس میں شائع ہوا. 8 بجے کے قریب میں اپنے دفتر گیا، پہنچا تو میری ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. میں نے اٹھایا، بھٹو صاحب لائن پر آ گئے اور بڑے غضبناک لہجے میں بولے کہ الطاف تم نے کیا غضب کر دیا. میں کہا کیا ہوا؟ کہ جو میں نے آپ سے آف دی ریکارڈ گفتگو کی تھی وہ تم نے آن ریکارڈ شائع کر دی. میں نے کہا جی ایسا تو نہیں ہوا، آپ نے تو مجھے کوئی نہیں کہا کہ میں آف دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. آپ نے نشاندہی تو نہیں کی تھی کہ آپ ساری باتیں 8 گھنٹے کی تو گفتگو ہوئی ہے، اور ساری بات آپ نے کیا آخری وقت تک تو میں آپ نے کوئی کہا ہی کہ نہیں. اور اس پر ایوب خان بہت ناراض ہیں، وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، پرچہ جو ہے وہ ضبط کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا منسوخ کرنا چاہتے ہیں اس کا ڈکلیریشن. تو تم فوری طور پر اس کی تردید شائع کر دو. میں کہ مجھے تو پتہ نہیں کس بات کی تردید شائع کر دوں، کیونکہ میں نے تو کوئی غلط بات چھاپی نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر میں تردید بھی چھاپوں گا تو اگلے مہینے کے پرچے میں چھپے گی، آج کل تو نہیں چھپ سکتی. اس نے کہا نہیں ورنہ آپ نے نہیں چھاپا تو بہت نتائج آپ کو بھگتنے پڑے گی. خیر ابھی یہ بات ہو ہی نہیں تھی کہ وہ ٹیلی فون کی لائن کٹ گئی. خیر 15-20 منٹ کے بعد پھر ان سے رابطہ ہوا. تو اب ان کا لہجہ دھیبا تھا کہ الطاف صاحب وہ آپ کے انٹرویو کی وجہ سے ایوب خان نے مجھے کابینہ سے نکال دیا ہے، اب میں کابینہ بھی نہیں ہوں. تو بہرحال میں نے تم سے کہا تھا تردید شائع کر دینا کہ دل شائع کی تو پھر آپ کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. تو میں نے کہا بھٹو صاحب یہ سب کچھ جو ہوا ہے تو یہ سب کچھ تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے. میں نے کوئی چیز آپ کی آف دی ریکارڈ نہیں ہے، آف دی ریکارڈ چاہیے. تو یہ ہوا کیا، اور یہ بھٹو اور آپ کے ساتھ مکالمہ کیا ہوا ایوب خان کا، اور کیا آپ نے بھیگی بلی بنے رہے، یہ آپ نے شیروں کی طرح سے ایوب خان کا مقابلہ کیا؟ کہ یس میں نے شیروں کی طرح مقابلہ کیا، میں بھیگی بلی نہیں بنا رہا. میں نے کہا پھر بھٹو صاحب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پھر میں نے کہا مستقبل کے لیڈر تو پھر آپ ہیں، چند مہینوں کی بات ہے. اس پر جناب ابھی میں بات کر ہی رہا تھا کہ ادھر سے میرے کمرے میں وہ آ گئے مشکور حسین یاد صاحب، جانتے نا صاحب، پروفیسر مشکور حسین یاد. وہ جی ہاں. تو یہ اور آپ کے وہ خاندانی تعلقات بھی ان کے ساتھ؟ خاندانی تو نہیں تھے، مطلب یہ ہم ایک علاقے سے آئے تھے. اچھا یہ ہمارے دفتر کے بالکل ساتھ ان کا گھر تھا. جی. تو یہ جب گورنمنٹ کالج جاتے تھے تو ہمارے دفتر سے ہو کر جاتے تھے. صحیح. تو اسی طریقے سے وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو جب میں آخری بات کر رہا تھا کہ آئندہ کے لیڈر آپ ہو گئے
تو یہ اس وقت آ چکے تھے. تو جب میں نے فون رکھ دیا تو مجھ سے پوچھا بھی تم کس سے بات کر رہے تھے؟ میں کہا یہ بھٹو صاحب سے بات کر رہا ہے. تو تم اسے آخری تم اس کو لیڈر بنا رہے ہو, تم تو اس کے مخالف ہو. میں کہا یہ حالات کا ایسے پلٹا کھایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہی ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے, لیکن پھر انہوں نے اس کو چھپایا. 1 سال تک نہیں بدلے دیا کہ بھی قابل سے نکل, چھٹی لے لی, یہ کر لیا وہ کر لیا, اور اتنے میں پھر وہ پیپلز پارٹی کا. اور جب پیپلز پارٹی کی انہوں نے انتخابی مہم چلائی تو یہ پبلک جلسے میں عموماً کہتے تھے کہ یہ الطاف سے اور یہ اعجاز صاحب سے میں ان سے انتخاب لوں گا, ان کو فکس اپ کروں گا. فکس اپ کا لفظ تھا. ہاں یہ ان کا ٹپیکل ورڈ تھا. اس میں ایک معظم علی کا نام بھی بعد میں اضافہ کیا, معظم علی اور ہم دونوں کا, ان کو میں فکس اپ کروں گا. اور ساری مہم انہوں نے چلائی, اس میں کامیاب ہو گئے. اب یہ ان کا ذہن جو تھا وہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک جمہوری مزاج نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے مشیر نسبتاً بہتر لوگ ہوتے اور وہ جرأت کر کے ایک بات استقامت کے ساتھ کہتے رہتے تو نتائج مختلف بھی ہو سکتے تھے. جب ہماری رہائی ہو گئی تو اس وقت مشیر اطلاع جو تھے کوثر نظاری تھے. تو کوثر نظاری صاحب سے ہمارے تعلقات, جب یہ جماعت اسلامی میں تھے تو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے, بعد میں بھی ملتے رہے. لیکن ان کے اصل تعلقات جو تھے وہ ان کے ساتھ زیادہ تھے اپنے مصطفیٰ صادق صاحب کے ساتھ. صحیح. اور مصطفیٰ صادق صاحب سے ہمارے تعلقات بھی تھے. صحیح. تو انہوں نے کوشش کی کوثر نظاری صاحب نے کہ یہ تعلقات میں جو کشیدگی پیدا ہو گئی ہے میرے اور ان کے درمیان, اردو ڈائس کے درمیان, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ اس سے تو جو ہے وہ لیفٹسٹوں کو فائدہ ہوگا, اور جو آرٹسٹ جو رائٹسٹ تھے ان کو نقصان پہنچے گا, جو انہوں نے اپنی تقسیم کی ہوئی تھی. تو یہ اس کو کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ یہ ان کی آپس میں ملاقات کرائی جائے. چنانچہ وہ ملاقات کا اہتمام کیا گیا. تو خیر پہلی بات انہوں نے وہ مصطفیٰ صادق سے کہا کہ یہ جو آپ کا دوست ہے, میں نے اس کی بڑی مدد کی تھی, لیکن اس مدد کو جو احسان میں نے کیا ہے اس کا بدلہ یہ اتار رہے ہیں کہ میری حکومت کا ناک میں دم کر رکھا ہے, میرے لیے کام کرنا مشکل بنا دیا ہے, اور تم ان کو سمجھاؤ. اور یہ ٹھیک احسان کا بدلہ یہ احسان نہیں. اب یہ اسی کی بات کا حوالہ دے رہے تھے کہ آپ کو کانسیکوینسز دیکھنا پڑیں گے. جی. تو خیر وہ 2-3 دفعہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو میں نے ان سے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب یہ بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے. اس انٹرویو کی وجہ سے آپ باہر آئے, قابل سے آئے, آپ کی پارٹی بلائی, آپ اس پر صدارت کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس انٹرویو کی وجہ سے ہے. تو تمہیں تو میرا احساس ہونا چاہیے, تم میرے اوپر چڑھائی کر رہے ہو. تو میں نے کہا یار یہ غلط آپ کا طرز عمل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی آپ صاحب اقتدار ہیں, میں تو ایک معمولی سا صحافی ہوں. تو اگر آپ مجھے طاقت سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ختم تو کر سکتے ہیں, لیکن مجھے آپ جھکا نہیں سکتے. میں طاقت کے آگے جھکوں گا نہیں, ٹوٹ سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی غلط بات لکھ رہا ہوں تو آپ مجھے دلیل سے واقعات کی روشنی میں ثابت کر دیں, تو میں اپنی پالیسی بھی بدل لوں گا اور آپ سے معذرت بھی کروں گا کہ میں آپ کے خلاف, آپ کی پالیسی کے خلاف. خیر وہ سنتے رہا. تو میرے اور قریب آ گئے بھٹو صاحب نے کرسی, کہنے لگا صاحب میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. میں بولا میں کہا جی مجھ سے آپ کیا مشورہ کریں, آپ تو سیاست دان ہیں, میں تو ایک صحافی ہوں, مجھے کیا کہ نہیں, میں یہ تو اس بات کا تو قائل ہوں کہ بھی آپ جو آپ کے عقائد ہیں اس کے بارے میں آپ مخلص ہیں اور استقامت سے قائم ہیں, تو میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں. تو مجھے یہ مشورہ دیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے, اس کے ساتھ کس طرح نپٹا ہے. اب یہ بھٹو صاحب جو اتنا بڑا پولیٹیشین, لڑنے کا ہر ایک کی وہ کرنے کا آدمی, اب مجھ سے وہ مشورہ چاہ رہا ہے. خیر میں نے کہا بھٹو صاحب بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سیاست میں پڑھا ہے طالب علم کے حیثیت سے,
اس میں تو یہی بات تاریخ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ سیاست دان تو ہمیشہ مکالمے کے ذریعے سے معاملات کو طے کرتے ہیں. تو آپ کو تو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. آپ اپوزیشن سے مکالمہ کریں, ان کو دعوت دیں کہ بھی آؤ میرے سے. ان کو سب کو گرفتار کیا ہوا تھا نا انہوں نے, ان کو رہا کریں. رہا کرنے کے ساتھ ہی ان کو یہ دعوت دیں کہ آئیے میرے ساتھ بیٹھ کر آپ گفتگو نشید کریں. آپ گفتگو نشید کریں گے, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے, کیونکہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آئین بن جائے اور معاملات جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلنے شروع ہو. خیر وہ میری بات سنتے رہے, سننے کے بعد وہ چائے وائے ختم ہو گئی. میرا شکریہ ادا کیا کہ اچھا جی آپ نے ہمیں. اب وہاں سے چلے آئے. ہم شاید پی سی پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں. اب وہاں سے پی سی کا راستہ کوئی 10-15 منٹ کا تھا. ہم وہاں پہنچے پی سی, اب ہم نے کمرے میں بیٹھے, میں اور مصطفیٰ صادق صاحب. تو اب ہم بیٹھے ہی تھے تو اس وقت خبروں کا وقت, اس وقت خبریں بھی ایک خاص وقت میں آتی تھی. جی ہاں. تو مصطفیٰ صادق نے کہا یا خبریں تو لگاؤ. خیر وہ میں نے بٹن دبایا, خبریں شروع ہوئیں. آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اس خبروں کا جو پہلا سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب نے اپوزیشن کے لیڈروں کو رہا کر دیا ہے اور ان کو گفتگو شنید کی مری میں دعوت دی. اب دیکھیے یہ 15-20 منٹ کے اندر ایک ایسی بات جو بظاہر معمولی سی بات تھی, لیکن جو راستے میں رکاوٹ ملی ہوئی تھی بعض وجہ سے, جب میں نے ان سے اس طرح بات کی کہ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے, وہ آپ کی معقول بات ہے کیونکہ اس وقت سب پریشان ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ملک کو صحیح راستے پہ چلائے. تو وہ یقیناً تو پتہ نہیں مجھے میرے جو گفتگو کی اس پر ان کا اتنا اثر ہوا کہ 15-20 منٹ میں اس سے سارے الزامات کر کے اور یہ خبر بھی چلوا. تو اس سے مجھے لگا کہ اگر کوئی مخلص لوگ, ویسے تو مشیر حکمران خود چنا کرتے ہیں. ایک سوال آخری آپ سے, اور وہ اصل میں ہمارے پروگرام کی نوعیت ایسی ہے الطاف صاحب کہ ہم اسے زمانہ حال میں لا نہیں سکتے, کیونکہ اس میں پھر اور زاویے پیدا ہو جائیں گے. اور آپ سمجھتے ہی ہیں نا, یہ تو امور خسرواں بھی اور مزاج خسرواں بھی کچھ بھی کہیں بات نکل جاتی ہے. آپ پہ آپ کے مخالفین ایک الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے جس بھرپور طریقے سے جنرل ضیاء کی افغان پالیسی کی حمایت کی, کیا آپ آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ درست فیصلہ تھا؟ کیونکہ ہم افغان پالیسی کے عواقب سے آج تک جھونج رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں وہ فیصلہ ہوا وہ اس وقت میں وہی فیصلہ سب سے زیادہ مناسب تھا. آج تو ہم سمجھ سکتے رہے کیونکہ رشیا کو شکست ہو گئی, یہاں سے وہ چلا گیا. اگر وہ یہاں آ کر بیٹھ جاتا اور افغانستان پر قابض ہو جاتا, اس کے بعد ہماری پوزیشن کیا ہوتی اور پاکستان کا اپنا سروائیول جو تھا وہ اس کے بارے میں مجھے یاد ہے. وہ ایک پریس بریفنگ تھی جو آغا شاہی نے دی, جس میں ایڈیٹرز کو بلایا, مطلب چوڑے ایڈیٹرز تھے, کوئی 10-15 ایڈیٹر تھے. اس میں میر خلیل الرحمان بھی تھے, مجید نظامی تھے, اس میں میں بھی تھا. اب انہوں نے آغا شاہی صاحب نے جو تصویر کھینچی صورتحال کی, اس میں یہ لگتا تھا کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تب بھی ہماری موت ہے, اور اگر شکست کھا جاتے تب بھی ہماری یعنی مطلب یہ تھا کہ اتنی غیر یقینی صورتحال انہوں نے بیان کی, اور ایسی گمبھیر صورتحال بیان کی کہ بھی اگر یہ روس کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارا جو وجود ہے اس کا رہنا ناممکن ہے, اور اگر روس شکست کھا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہمیں مسائل درپیش آئیں گے اس میں بھی ہمارے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں گی. تو اس نے کہا, اس مجھے اب یاد آتا ہے کہ اس پر میر خلیل الرحمان صاحب نے کہا کہ آغا شاہی صاحب آپ نے ہمیں یہ تصویر دکھانے کے لیے بلایا تھا کہ نہ ادھر زندگی ہے نہ ادھر زندگی, ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے, تو قومیں اس طرح فیصلہ کرتی ہیں.
قومیں تو حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں اور اس کے نتائج برداشت کرتی ہے، اس کو اون کرتی ہے. اس لیے آپ ہم سے یہ مسلم کی باتیں نہ کریں. مجھے وہ بات یاد ہے اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ افغانستان میں جانے کی وجہ سے ہمارے مسائل پیدا ہوئے، لیکن وہ جو فوری خطرہ تھا کہ اگر افغانستان پہ بھی قبضہ کر لیتا اور پھر پورے اس علاقے پر جو اس کی شکل بنتی جغرافیائی، وہ اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. کرتے ہیں تو آپ کام اٹھتے ہیں. تو اس لیے ٹھیک فیصلہ تھا. الطاف بھائی، میں بائیں بازو کے ساتھ تھا اور میں آپ سے عرض کروں کہ نہ تو پاکستان میں ان کی کبھی اتنی نیومیریکل کیا منیمل بھی نہیں تھی، اور گرم پانیوں والے معاملات انہوں نے اپنے 1914 والی جو لڑائی تھی، عالمی جنگ تھی، اسی میں حل کر لیا تھا. انہوں نے گرم پانیوں میں کون سا نہانے کے لیے آنا تھا. لیکن فائد نقصان یہ ہو گیا سر کہ ضیاء الحق صاحب کو 11 برس مل گئے. پر وہ بھی یہ بات بھی کہی جاتی ہے، لیکن اس وقت حالات بھی ایسے بن گئے تھے نا، جو ساری مسلم کنٹریز آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، وہ ایسے پاگل تھے سب دیکھ اس لیے کہ سر آنچ ان تک نہیں پہنچی نا، ملبہ ہم پہ آگے گرا. نہیں، سب نے پیسے دیے، سب نے آپ کو کھڑا کیا. سر سعودی عربی تھا، سب تھے بھائی. 57 کے 57 ملک آپ کو ووٹ دیتے رہے، آپ کو پیسے ووٹ دیتے پیسے بھی پیسے دیتے، ورنہ آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ کی حالت تو یہ تھی کہ آپ وہاں پہنچ گئے تھے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں. اپنے ضیاء الحق صاحب جب تک سنبھالا تو ملک میں تو کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کی جو میٹنگ ہوئی، بات کہاں ہوئی، تو وہاں میں بھی گیا تھا ان کے ساتھ. وہاں ان سے پیسے مانگنے کے لیے گئے کیونکہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں. آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو پیچھے فیصلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ان حالات کو دیکھنا ضروری ہے. جی ہاں، وہ تناظر اصل میں ہم یہ نہیں کرتے. اب یہ دیکھیے نا، ہمارے ہاں یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ہاں سیاستدان بہت نالائق ہیں، ہمارے ہاں جو یہ فوجی لوگ جو ہیں اقتدار کے اختیار پرست. کچھ حد تک یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن باتیں غلط بھی ہیں. آپ ذرا پورے شرق اوسط پہ نگاہ ڈالیں، ایک دفعہ فوجی آ گیا، 50 سال سے پہلے گیا ہی نہیں. جی ہاں، ہمارے لوگوں نے تو ہم تو جناب اور 10 سال کے بعد 4 دفعے کی ہے. وہ تو سیاسی بات نہیں فوج ہوتی. کی خدمات بھی ہے. فوج نے بھی جب سر ان خدمات کا دائرہ آئین میں طے کیا گیا ہے نا. جی، ان خدمات کا دائرہ آئین میں طے وہ کیا ٹھیک میں کہہ رہا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اب جب پاکستان بنا تو فوج کی کیا کیفیت تھی؟ ہماری کیفیت اتنی کمزور تھی. ملیشیا میں پڑی ہوئی تھی، سنگاپور میں پڑی ہوئی تھی، برما میں پڑی ہوئی تھی. یہ تو بھی آ کر بنی، اس کو ایوب خان نے بھی بنانے کی کوشش کی، اتنی بڑی طاقت بنی کہ انڈیا کو پھر آپ پر بار بار حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. پھر اس نے ایٹمی بم بھی بنایا. ایک طاقت تو بن گئی ہے نا. وہ غلطی اپنی جگہ پر. تو اس لیے اچھا، ہر مصیبت میں آپ کے کام آتی ہے. بھائی وہ بھی دستور میں لکھا ہے. میں ایک مصرے پہ شاعر نے کہا تھا کہ عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے، اور آپ سے جو ملاقات ہے وہ تو تاریخ سے ملاقات ہے، تو اس کا کوئی اختتامی نقطہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن ہمارا وقت کہہ رہا ہے کہ اب ہم آپ سے اجازت لیں. آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی بے حد محبت، بہت شکریہ آپ کی عنایت آپ نے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا صدرنگ. وجاہت مسعود کو صدرنگ سے اجازت دیجیے، اور آج ہماری گفتگو جو ہے وہ آپ نے محترم الطاف حسن قریشی صاحب سے ملازم فرمائی. آپ کا بے حد شکریہ.